علیکم میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ایک روزہ گزر بھی گیا اور اتنا دل کو ہو رہا تھا کہ اللہ کتنی جلدی پورا کا پورا دن گزر گیا۔ اب تو ٹائم اتنی جلدی جلدی گزرتا ہے کہ دل کو حسرت لگتی ہے کہ پیچھے مڑ کے بتا دیکھے اس کو فکس کرے۔ تو رمضان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی دعائیں کر لی ہیں نا چلتے پھرتے میں بھی، اور اگر آپ نے صبح شام کے اذکار پڑھ لیے ہیں، تسبیحات کر لیے ہیں، قرآن آپ نے زیادہ پڑھنا ہے، قرآن بہت زیادہ پڑھنا ہے کثرت سے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا آپ کو کھانے پینے کی مصروفیت سے، صرف اس لیے کہ قرآن آپ زیادہ پڑھ سکیں۔ تو اس سے جتنا تعلق آپ مضبوط کریں گے نا، باقی کے 11 مہینوں میں آپ نے اس انرجی کو یوز کرنا ہے، جو انرجی آپ کو قرآن سے ملتی۔ کیونکہ جیسے جسم کی خوراک ہوتی ہے نا، پورا سال کھاتے ہیں ہم، اسی طرح روح کی بھی غذا ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے قرآن۔ وہ میوزک نہیں ہوتا جو مشہور کر دیا نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، بڑی بہت بڑا جھوٹ بول دیا اور لوگوں کو بے چین کر دیا۔ لوگ اس قدر بے چین ہیں اور تڑپتے ہیں، ان کے دل خالی ہیں، کھوکھلا انسان ہو جاتا ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اور ان میں تسلی اور اطمینان ڈھونڈنے کے لیے۔ اصل میں یہ تو قرآن کے بیچ میں ہے، تسلی، اطمینان، سکون، طاقت، ہمت، یہ سب چیزیں قرآن سے آتی ہیں۔ مومن آپ کو پتہ ہے بہادر کیسے ہوتا ہے اور کافر بزدل کیسے ہوتا ہے؟ مومن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی بڑی ہے اور وہ اس کی شان کیا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر مومن نڈر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور اگر میں مر بھی گیا، سب سے آخری چیز کیا ہونی ہے؟ مر جانا ہے۔ تو مر جاؤں گا تو کدھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ تو میرا رب تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے تو کسی چیز کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ تو مومن بہت مضبوط اور بہت طاقتور اور بہت بہادر ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہم سب بزدل ہیں، بے چین ہیں، بے سکون ہیں، ہر چیز سے ہم کو ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ میری پیاری بہنوں اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا جیسے جیسے کمزور ہوگا، ویسے ویسے ہماری روح کمزور ہو جائے گی۔ تو اس مہینے میں اگر ایک مہینے میں بھی ہم نے لگا کے قرآن پڑھ لیا نا، اس کو سمجھ لیا، اس پہ کوئی غور فکر کر لیا، رو کے دعا مانگ لی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بات کی ہے، جہاں عذاب کی بات کی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی، توبہ استغفار کر لی، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی بات آئی ہے اس کو مانگ لیا، تو آپ یقین کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے گی۔ پھر ہم ڈرنے نہیں لگے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بلکہ بڑی بڑی باتوں سے بھی نہیں ڈرنے لگے۔ اور ایک بات جو نا کل وہ تراویح میں تلاوت ہو رہی تھی، اتنی پیاری لگی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم دنیا میں کسی جگہ پہ یاد کرتے ہیں نا، تنہائی میں یاد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنہائی میں ہم کو یاد کرتا ہے۔ اگر ہم محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری محفل سے زیادہ بہتر محفل میں ہم کو یاد کرتا ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں اللہ کہ جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ہم نے تسبیح شیئر کی ہے نا کہ آپ یہ تسبیحات پڑھیں، پھر سے شیئر کر دوں گی۔ تو جب آپ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے تو اگر آپ یہ سوچیں نا، یا اللہ کیا تو میرا نام لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیسے یاد کریں گے، میں کتنی میری شان بڑھ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے یاد کریں گے، کن کے سامنے یاد کریں گے۔ کتنا انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا نام لیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے نا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، ابی بن کعب تھے، کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کہا ہے۔ تو وہ رونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اس کے اوپر تو سجدے میں انسان سر رکھے اور کہے اللہ تیری شان اور میری حیثیت کیا ہے، لیکن میں اگر آپ کو یاد کرتی ہوں تو حق بنتا ہے کہ آپ کو یاد کروں، لیکن آپ مجھے یاد کرتے ہیں، میری اتنی حیثیت نہیں۔ تو اگر ہم تسبیحات پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیں تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، اور ہم اس کو محسوس بھی کریں گے۔
اس مٹھاس کو محسوس کریں گے، اپنی اپنی وقت کو محسوس کریں گے، میرا رب مجھے حیثیت دیتا ہے، میرا رب مجھے عزت دیتا ہے۔ ہم؟ تو چلیں آج سے جب آپ تسبیحات پڑھیں گے تو اس طرح سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مجھے یاد کرے، اور ساتھ میں جب آپ تسبیحات کرتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، تو وہ جو نا بیت المعمور جو اوپر ہے نا، کعبہ جو فرشتوں کا ہے، تو ہماری تسبیحات جا کے تو ادھر طواف کرتی ہیں اور یاد کرتی ہیں کہ اس بندے نے یہ تسبیح پڑھی ہے۔ تو تھوڑی سی کوشش کر کے اور اس چیز کو اپنے دماغ میں شعور میں لا کے اگر آپ یہ تسبیح پڑھیں گی تو پھر تسبیحات پڑھیں گی تو آپ کو اور مزہ آئے گا اور آپ اس کو محسوس کریں گے۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی پڑھا کریں، اور وہ دعا بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔